گنڈاپور صاحب، آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں بانی پی ٹی آئی کے پیرول پہ. ویسے اسلام آباد کی جو دیگر عدالتیں اس میں آپ پیش نہیں ہوتے اور آپ کی وارنٹ جاری ہوتی ہے، کیا معاملہ ہے یہ؟ سارے جعلی کیس ہیں، وارنٹ جاری ہوتے ہیں تو گرفتار کر دیں. جو وارنٹ جاری ہوتے ہیں تو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ وزیر اعلیٰ کو کون گرفتار کرے گا؟ کہ وارنٹ جاری نہ کیا کریں. جنید اکبر سے استعفیٰ لیا گیا، کیا وجوہات ہے؟ کیا اس کو صرف تحریک کے لیے کہا گیا یا کوئی اور وجوہات ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا، کیونکہ میری تو خاص ملاقات ہوئی نہیں ہے. علیمہ خان کے ذریعے میسج آیا تھا، دوبارہ میسج پھر ایک اور میسج آ گیا ہے، تو میری تو ملاقات ہوئی ہے، مجھے اس بارے میں تعین نہیں ہے. علیمہ خان بتا سکتی ہے، انہوں نے بتایا، میرے ساتھ میڈیا میں بتا دیا انہوں نے. کتنے پر امید ہے گنڈاپور صاحب آپ پیرول کی رہائی کو لے کر؟ جو پاکستان میں نظام چل رہا ہے، جو انصاف کا جو حالات ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے. ایک شخص ہے جس کو انصاف دور کی بات ہے، اس کے لیے کچھ اور ہی طرح کا انصاف قائم ہوا ہے. لیکن جو ہمارا چونکہ ایک آئین ہے، اس آئین کے مطابق ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے اندر جو بھی ہمارے آئین ہے قانونی طور پہ ہمارے حکام صاحبان بھی اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ کرتے دے رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے. پارٹی کے اندر علیمہ خان کے اوپر بھی اب سوالات اٹھنے لگے ہیں، ان کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، وہ خان صاحب کی بہن ہے، ہمارے لیے قابل عزت ہے. پارٹی کے اندر کوئی اگر ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے تو میں تو اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. اور اس وقت چونکہ خان صاحب جیل میں بھی ہیں، صحیح بات ہے، ان کی فیملی جو ہے وہ فیملی ہونے کی وجہ سے جس طرح تمام ورکرز اور تمام لیڈرشپ کے تحفظات ہیں ان کے بھی ہیں، تو اگر بات اگر ایسی کوئی بات وہ کر بھی دیتی ہے تو پارٹی کے لوگوں کو کو جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ان کا جو رول ہے وہ سیاسی نہیں ہے. وہ اپنے بھائی کے لیے ایک فائٹ کر رہی ہیں تو ان کو سپورٹ دینی چاہیے. کبھی کبھی ایسی کوئی بات کر لیتی ہیں تو خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے نا ہر بال کو نہ کھیلا کرو، کوئی ویل لیفٹ بھی کر لیا کرو تو ویل لیفٹ کر دینا چاہیے. اچھا گنڈاپور صاحب، ایک دفعہ آپ نے خود کہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ہیں اس میں صوبائی سطح پہ بڑے اختلافات ہیں، تو آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ کچھ اختلافات ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی تھی تقریباً 98% عمران خان کی رہائی کی، تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات چل رہی ہے یا نہیں؟ اختلافات پولیٹیکل پارٹیوں میں ہوتے رہتے ہیں اور باقی پارٹی اتنی بڑی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، ایشو بھی زیادہ ہوتے ہیں اس پارٹی کے اندر. پاکستان طریقے انصاف تو اب پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، پورا پاکستان طریقے انصاف ہے اگر آپ سپورٹر اور ووٹرس کو دیکھیں. دوسری جو بات ہے، جو معاملات ہیں جس طرح کی بھی پہلے کمیٹی بنائی گئی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی مذاکرات اس کے. اس لحاظ سے خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ خان صاحب جو ہے مذاکرات کے ہمیشہ خان صاحب حق میں ہے، لیکن پاکستان کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. تو ہمیں اگر قانونی طور پہ اور میرٹ کے اوپر ہمیں اپنا جو حقوق ہے وہ جو ہم سے لیے گئے بلکہ چھینے گئے، بار بار چھینے گئے، وہ ہمیں دیے جائیں، تو خان صاحب نے خود جب کہہ دیا کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں تو میرے خیال اس کے بعد ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں بنتی. خان صاحب نے خود ہی کہا ہے. پاک بھارت کشیدگی پر بھی ابھی نریندر مودی کی دوبارہ دھمکی آئی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جس طرح ابھی کھوڑا صاحب نے یہاں پہ ادھر عدالت میں ہی بولا کہ پورے پاکستان کو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور عمران خان اس وقت علامت ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کے 4 صوبوں کو بھی، بلوچستان کو بھی اور آزاد کشمیر کو بھی. تو اس لیے جو ہے ہم نے جو درخواست دی ہوئی ہے پیرول کی، اس لیے دی ہے کہ اس وقت جو ہمیں ایک نیشنل یونٹی چاہیے، اور عمران خان صاحب نے بیان بھی دیا اس کے بارے میں کہ اس معاملے کے اوپر وہ قوم کو متحد ہونا چاہیے. تو ایسے لیڈر کو اس وقت 90% جو ہے عوام کا اس کے ساتھ تعاون ہو، جو عوام بھی کو فالو کرتی ہو اس کے ساتھ ہو، تو اس کو اس طرح غیر قانونی طور پہ اندر رکھ کے ہم انٹرنیشنلی کیا میسج دے رہے ہیں. تو جب اپنے گھر میں لڑائی اس طرح بن جاتی ہے تو پھر ظاہری بات دشمن کو بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے، اور مودی جیسا جو ہے وہ بھی چپڑ بچو جو ہے وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے. عمران خان کے 2 بیٹوں کا انٹرویو آیا، بڑا وائرل ہو رہا ہے انٹرنیشنل سطح پہ بھی، انہوں نے جو خدشات کا اظہار کیا، ان پہ آپ کیا کہیں؟ میں نے وہ دیکھا نہیں ہے، اور کل ویسے مجھے کلپ بھی آیا تھا اس طرح کا، لیکن مجھے وہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا اوریجنل ہے یا نہیں ہے، تو میں اس پہ کمنٹ کر نہیں سکتا. مجھے بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ اوریجنل ہے نہیں ہے، یا جو بات چیت انہوں نے کی ہے وہ ٹھیک بھی ہے. آج کل وہ پتہ ہے AI اور بڑے عجیب عجیب قسم کے نظام آئے ہوئے ہیں، تو جب تک کوئی مسلح چیز نہ ہو اس پہ کمنٹ میرے خیال نہیں کر سکتا. اس کے کھوسا صاحب بتائیے گا، پیرول پر رہائی کے حوالے سے عمران خان کی جو درخواست تھی اس پر سماعت ہوئی ہے، کیا اہم پیش رفت ہوئی آج عدالت میں، بتائیے گا؟ دیکھیں میں نے یہ شکایت چیف جسٹس صاحب کو بھی کی کہ کیا ایک ہی شخص کے لیے یہ مختص ہے کہ ہر چیز پر جو ہے ہماری درخواست پر، ہماری پٹیشن پر جو ہے دفتر اعتراض لگا دے گا، اور اس اعتراض کو ریموول کے لیے پھر آپ ہی کے پاس آنا پڑے گا. تو کہتے ہیں نہیں انصاف سبھی کے لیے. تو میں نے کہا پھر انصاف تو یہ دفتر والے تو نہیں کر سکتے، ایڈجوڈیکیٹ کے یہ لوکل اسٹینڈ آئی. میں نے کہا ایک شخص جس نے پٹیشن کی ہے وہ 6 کروڑ پاکستانی عوام کا چیف ایگزیکٹو ہے،
وہ CCI کا ممبر ہے, وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے. پاکستان کا وہ ایک پلر ہونے کے ناطے سے اس کا سٹیک ہے اس ملک میں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نیشنل کوہیشن کے لیے, نیشنل یونٹی کے لیے ہمیں جو ہے ایک ایسا دشمن جو للکار رہا ہے اس کے لیے متحد ہونا اور متفق ہونا اور اتحاد کر کے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہونا یہ لازم اور ملزوم ہے پاکستان کی اس کے لیے بقا اور ترقی کے لیے. تو اس لیے پیرول پر تو وہ کہنے لگے کہ ان کو سزا بھی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ بھی اپیل آپ کے پاس زیر تجویز ہے, اس لیے کہ حتمی نہیں ہوتی سزا, اور اپیل جو ہے وہ اس کا تسلسل ہوتا ہے, کنٹینیویشن ہوتی ہے. اور میں نے اس درخواست میں بھی لکھا ہے کہ یہ جھوٹے اور لغو کیسز ہیں, اس میں جب بھی اپیل میں آیا ہے وہ سارے بری ہوئے ہیں کیسز, 3 سے تو بری ہو چکے, اور باقی آپ کے پاس لگا ہوا ہے. وہ ایک انہوں نے فلمزی قسم کا اعتراض دفتر نے لگایا تھا کہ ارجنٹ آپ نے کیوں درخواست سسپینشن کی دی ہے جبکہ اپیل آپ نے آرڈنری کی ہے. تو میں نے کہا وہ آبجیکشن بھی آپ نے اوور رول کیا تھا, اس لیے چونکہ آپ ہی کے پاس زیر التوا ہے, تجویز ہے اپیل, آپ وہی مجاز ہیں پروٹیشن کا. ان کا یہ اعتراض بھی تھا کہ دفتر نے جو اعتراض کیا کہ جی پروٹیشنر خود کیوں نہیں آیا پرزنر, تو اس میں بھی ہم نے نظیر دی انہیں کی عدالت کی, ان کے سابق پیش رو کی, جس نے کہا کہ کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, کوئی بھی کر سکتا ہے نالش کسی پرزنر کے بارے میں. اور پھر ہمیں کہا جی ہمیں تو وہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے, خود چیف منسٹر صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دی ہے, تو اس لیے ہم ان کی جانب سے کیسے کر سکتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک ایسی جو ہے ایمرجنسی کی سچویشن ہے جو ابھی بھی تسلسل سے بارش جاری ہے. رات بھی جو ہے ایک ڈرون گرا ہے لاہور ایئرپورٹ کے قریب, اور پھر ناظم اعلیٰ کو ہندوستان کے پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر کے پاکستان نے جو ہے اسے ہندوستان سے نکل جانے کا جو ہے حکم دیا ہے. تو اس کی ظاہر ہے ریئیکشن کے طور پر مودی اس وقت جو ہے وہ ایک زخمی جانور کی طرح جو ہے, اور زخمی جانور آپ کو پتہ ہے جب بھی جو ہے وہ کرتا ہے, تو اس لیے ہمیں مستعدی کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے. اور مستعدی تبھی ہو سکتی ہے جب عمران خان کو مخلصی دی جائے پیرول پر. جب تک ان کے کیسز عدالت سے بری نہیں ہو جاتے تب تک انہیں پیرول پر رہا کیا جائے, تاکہ وہ اپنا مؤثر کردار اس قوم کو متحد کرنے میں, مادر وطن کو جو ہے ایک یلغار, ایک جو ہے ایک ایسے دشمن, موذی دشمن کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کا کردار بہت ضروری ہے قوم کے لیے اور ملک کے لیے. تو میں نے کہا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے پٹیشن کی ہے اس میں قومی مفاد شامل اور لیکن گنڈاپور صاحب بہت سے لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں ود ان PTI کہ بھئی یہ پیرول پر رہائی نہیں ہونی چاہیے تھی, مکمل رہائی ہونی چاہیے تھی. اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی اس میں مکمل رہائی کے لیے بھی ہماری پٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ چل رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے پاس ایک آرڈر ہے عدالت کا آلریڈی کہ ہر ہفتے میں مجھے ایک ملاقات ان کے ساتھ کرنی چاہیے, کیونکہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میرا ایک بڑا سینسٹیو صوبہ ہے, اور مینڈیٹ چوری کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا. اب اس پہ میری عمران خان کے ساتھ جو ہے ملاقات, اس میں مشاورت, ابھی پھر ہمارا بجٹ ابھی آنے والا ہے, 100 بلین کا بجٹ ہوتا ہے, اس میں وہ میرا لیڈر ہے, اس پارٹی کا وہ ہیڈ ہے, اس کا ایک ویژن جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کا انپٹ آئے. لیکن اگر مجھے ملاقات ہی نہیں چھوڑیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ تو میں ان کے ویژن کو اس طریقے سے امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتا. تو کیونکہ ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے مسائل آپ کے سامنے ہیں وہاں کے, باقی جو مسائل ہیں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ, ہمارے جو واجبات ان کے مسائل ہوتے ہیں. باقی ہم نے کن چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے, کیا ہمارے اس وقت کتنی گنجائش ہے ہمارے پاس, اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے اپنی پارٹی پالیسی مینیفیسٹو کے مطابق. اور یہاں پہ ملاقات ان 2 مہینے نہیں چھوڑتے یہ لوگ. تو بیسیکلی یہ زیادتی ہے بہت بڑی. میرے خیال میں پوری قوم یہ جانتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ذاتیات کی جا رہی ہیں. جو لوگ بھی ذاتیات کر رہے ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ میں معاف کرنے کو بھی تیار ہوں, میں مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن جو لوگ ہردرمی کر رہے ہیں, انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں, وہ وقتی طور پہ شاید اپنی انا کو تسکین تو پہنچا رہے ہوں, لیکن وہ پاکستان کو صرف نقصان نہیں دے رہے, ٹھیک ٹھاک ایسا نقصان دے رہے ہیں کہ نسلوں تک یہ بات چلے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے ٹائم میں پاکستان میں ہوا تھا. اور اس سے پاکستان کو آج نقصان ہو رہا ہے معاشی طور پر. پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, پاکستان کے اندر اس وقت کرائسس ہے اکنامک. ان سب کی وجوہات یہی لوگ ہیں, یہی وہ وجوہات کہ مینڈیٹ چوری کیا, الیکشن چوری کیا, پارٹی کا نشان لے لیا, پارٹی کے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی, تشدد کیا گیا لیڈرشپ کے اوپر, اس کے بعد ورکرز کے اوپر. ابھی تک ورکرز جیلوں میں ہیں, ضمانتوں کے لیے جاتے ہیں تو ضمانتیں نہیں ملتی ہیں, انصاف ملک پہ نہیں مل رہا. اور وہی وجہ ہے کہ جو ڈائریکشن ہے پاکستان کی عوام کی وہ ایک طرف جا رہی ہے, اور جو ڈائریکشن ہے اس مینڈیٹ چور حکومت کی, ان کے ساتھ ملے ہوئے ان اداروں کی جنہوں نے بٹھایا ہے ان کو, ان کی وجہ سے اس وقت مودی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پہ حملہ آور ہیں. اور اسی کیونکہ آپ کی یہ چیز پریویل کرتی ہے, آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ پریویل کرتا ہے. انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی, کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت کو مسلط کیا گیا عوام کے اوپر. تو اسٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے اکنامکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی. اسی طرح ہمارے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھا لیں, آپ ریکارڈ اٹھا لیں. عمران خان وزیر اعظم تھا, کتنے حملے ہوئے, کتنے خودکش ہوئے,
कितनी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए आप देख लें, परसेंटेज देख लें, ना होने के बराबर थे ही नहीं। जैसे दोबारा PDM की हुकूमत आई उसके बाद से ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और आज वहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि 2 सूबों की हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के एंड पख्तूनख्वा के, फॉलोड बाय बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने हैं। तो ये जो इन्होंने एक वतीरा और रवैया इख्तियार किया हुआ है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। एनफ इज एनफ, बस है। अब मुल्क की सोचो, इस कौम की सोचो, आने वाली नस्लों की सोचो, अपनी ज़ात से निकलो, अपनी अनाज से निकलो। थैंक यू।